کو یاد ہوگا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس کے بارے میں آپ اور آپ کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے ہیں، تو کیا آنے والے دنوں میں کوئی آپ ایسے اقدامات تو نہیں کریں گے کہ پاکستان کے عام لوگ کہیں کہ دیکھیں جی عمران خان بھی لیٹ گیا تھا آئی ایم ایف کے سامنے اور اب شہباز شریف کی حکومت بھی لیٹ گئی؟ سر میں نے بالکل یہ کہا تھا کہ جب اسد عمر صاحب سے کے بارے میں بات ہوئی تھی اور جب وہ آئی ایم ایف گئے تھے تو میں نے کہا انگریزی میں بھی لیٹ گئے اور اردو میں بھی لیٹ گئے، بالکل میں نے یہ کہا تھا، اور میں نہ انگریزی میں لیٹوں گا اور نہ اردو میں لیٹوں گا۔ وقت پہ میں نے آئی ایم ایف سے گفتگو شروع کی ہے۔ میں نے کہنا کہ میں ٹیکس نہ لگاؤں، یہ بات تو پھر بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے جو میں عمران خان کی حکومت پہ تنقید کرتا تھا، لیکن اگر میں 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر نقصان کر رہے ہیں اگر حکومت پاکستان، تو مجھے پھر یہ بھی کوئی بتائے نا کہ میں وہ پیسے کہاں سے لاؤں؟ مجھے 60 ارب 90 ارب روپے 96 ارب روپے مہینے کے کہاں سے ملیں گے جو میں خرچ کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے اس ملک کے اندر اسکولیں بھی چلوانی ہیں، صوبوں کو بھی پیسے دینے ہیں، ہسپتال بھی چلوانی ہے، نیشنل ڈیفنس کے لیے بھی پروویژن کرنا ہے، آپ کو سود بھی بھرنا ہے، یہ سب چیزوں کے ساتھ ہم امیر لوگوں کو سبسڈیز تو نہیں دے سکتے نا، مل والوں کو اپنی فریٹ کے اوپر سبسڈیز نہیں دے سکتے، لینڈ کروزر کے مالکان کو ہم پیٹرول آپ ان کو نہ دیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، امیر لوگوں کو سبسڈی نہ دیں، لینڈ کروزر کے مالکان کو بالکل نہ دیں، لیکن جو عام آدمی ہے بیچارہ جو ویگن میں بس میں سفر کرتا ہے، جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، اس کو تو آپ کو ریلیف دینی پڑے گی نا؟ بالکل حامد بھائی آپ کی بات درست ہے، اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر یہ ریلیف دینے کی بات نہیں ہوتی تو شہباز شریف صاحب جس دن 2 دن حکومت ان کی آئی تھی تو اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن یہ چیز سامنے آ گئی تھی پیٹرولیم کی، اور تمام افسران بھی آئے تھے۔ میں خود شہباز صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اس پہ آپ ذرا سا نظر ثانی کریے، انہوں نے کہا نہیں پہلے مجھے سمجھنے دو اور ایک طریقہ ایوالو کرنے دو کہ میں غریب لوگوں کو کس طرح پروٹیکٹ کروں گا، پھر اس کے بعد میں تم کو اس کی اجازت دوں گا۔ انہوں نے مجھے منع کیا ہے۔ سر سن لیں، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی ہے، آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے، آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے، آپ کی سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں۔ اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے؟ اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ بلین ڈالر لے آئیں۔ اگر وہ بلین ڈالر لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور 160 روپے کا پیٹرول کرتے ہیں اور لیکن بلین ڈالر آئی ایم ایف سے مل جاتے ہیں، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی۔ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایما پہ، آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں۔ جی مفتاح بھائی، تو یہ آپ کا جو بیان تھا کہ ہم 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانے دیں گے پیٹرول کی قیمت میں آئی ایم ایف کے دباؤ پر، تو اس پر قائم ہے نا آپ؟ 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانا آپ نے؟ بالکل، جو میں نے آپ سے گزارش کری، دیکھیے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حکومت کو بالکل ہم نے کہا تھا کہ ٹیکس نہیں لگانے دیں گے، یہ اس وقت ٹیکس بھی لے رہے تھے یہ